الجمال والكمال وعلى آله الطيبين والطيبات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی، بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ رب العالمین کے جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بجز اس رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا، اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے. ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی ملنے والا مہینہ، جنت میں داخل کرنے کا سبب بننے والا مہینہ اللہ نے ہم کو عطا کیا تھا، لیکن اپنی مدت پوری کر کے اب ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے اور ایک سبق سکھا کے جا رہا ہے ہم کو. اے حضرت انسان، تجھے معلوم ہے میری مدت 29 یا 30 دن کی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، اور میں تجھ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. تو نے بھی رخصت ہونا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست و احباب سے. لیکن تجھے نہیں معلوم کہ کب رخصت ہوگا، کس کنڈیشن میں رخصت ہوگا. پتہ نہیں سوتے ہوئے رخصت ہو جائے، کھانا کھاتے ہوئے رخصت ہو جائے، ہنستے بولتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے رخصت ہو جائے، یا کہیں روڈ کے اوپر جاتے ہوئے کس کنڈیشن میں رخصت ہو، تجھے نہیں معلوم. تو کیا ہی اچھا ہو کہ تو اپنی رخصتی کی تیاری کر لے. بالکل اسی طرح کہ جب کسی لڑکی کا رشتہ کہیں طے ہو جاتا ہے اور لڑکے والے یہ کہتے ہیں جی ہم 2 سال کے بعد نکاح کریں گے، منگنی کر لیتے ہیں. ماں آرام سے نہیں بیٹھتی، اس کو معلوم ہے 2 سال لگیں گے ابھی، لیکن جب بھی اس کو کوئی نیا کپڑا مارکیٹ میں نظر آ جائے اپنی بیٹی کے لیے خرید کے رکھ لیتی ہے. کوئی نیا آئٹم نظر آ جائے وہ لے کر کے جہیز تیار کرنے کے لیے وہ ابھی سے کوشش کر رہی ہے اپنی بیٹی کی رخصتی کی. کاش وہ ماں بھی اور اس کا باپ بھی، اور کاش ہم بھی اپنی رخصتی کی اگر تیاریاں شروع کر دیں تو اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت شاید ہی کوئی ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات کو کہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے فلاں مسلمان، فلاں ساتھی، فلاں دوست ہمارا بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی قرآن پاک کی تلاوتیں ہیں، بڑا تہجد پڑھتا ہے، بڑی ثقافتیں کرتا ہے، یہ بھی نیکی وہ بھی نیکی، ساری نیکیاں وہ کرتا ہے، کبھی ہم نے اس کو برا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں صحابہ کی ساری باتیں. جب صحابہ خاموش ہو گئے آپ نے ایک سوال کیا ان سے، میرے صحابہ یہ بتاؤ جس کی تم تعریف کر رہے ہو اور تمہاری نظر میں اس کا جو بلند و بالا مقام ہے قائم ہو چکا ہے، کیا وہ اپنی موت کو یاد کرتا تھا، موت کا تذکرہ کرتا تھا؟ یہی تو رخصتی ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں اس کی رخصتی کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کی کوئی فکر، کوئی ذکر کبھی یاد کی اس نے؟
کہا نہیں یہ ایسا تو نہیں سنا ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا اسے. آپ نے فرمایا تمہارے ذہن کے مطابق اس صحابی کا، وہ صحابی اپنی نیکیوں کی بدولت جس مقام پر تمہارے نظر میں پہنچا ہے، اللہ کی نظر میں اس مقام کو نہیں پہنچ سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، سارا کچھ ہے، پھر بھی اس مقام کو نہیں پہنچا. ہاں یہ ساری عبادتیں ہونے کے باوجود اپنی رخصتی اس کو یاد نہیں رہی کہ میں نے بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو پھر اس مقام کو نہیں پہنچاؤ. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اور ان قریب ہم سے رخصت ہو جائے گا. ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے سنتیں بھی پڑھی، نفل بھی پڑھے، قیام اللیل بھی کیا، ہم نے صدقات و خیرات بھی نکالے، ہم نے زکاتیں بھی ادا کری ہیں، ہم نے فطرانہ بھی ادا کیا ہے. یہاں ایک بات یاد آ گئی. تمام محدثین کا، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 25 رمضان کے بعد فطرانہ نکالنا چاہیے. جنہوں نے شروع رمضان میں فطرانہ نکالا ہوا ہے ان کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، عام صدقہ ہو جائے گا، فطرانہ نہیں کہلائے گا. وہ لینا ثابت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ ادا کر چکے ہیں پہلے، ان کو چاہیے دوبارہ فطرانہ ادا کریں، وہ آپ کا صدقہ ہے عام. بہرحال یہ بات آ گئی تھی ذہن میں جو میں نے آپ کو بتا دی. یا اللہ اس کی تو ساری عبادتیں ہیں اتنی اور پھر اس مقام کو نہیں پہنچ رہا. ہاں یہ ایک کمی تھی، اپنی موت کو نہیں یاد رکھ پایا، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا رہا. اگر یہ موت کو یاد رکھتا تو اس کی ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اس درجے کو پہنچ جاتی جو درجہ صحابہ تم سوچ رہے ہو. اس کا تو جنت میں بڑا بلند بالا مقام ہوگا. ہم نے یہ ساری عبادتیں کری شروع رمضان سے، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کی ہوئی عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہوگی یا مردود؟ اللہ نے تو کسوٹی بیان کر دی ہے. اپنی عبادتوں کا دنیا کے اندر ہی جائزہ لے سکتے ہو کہ درجہ قبولیت کو پہنچی ہے یا مردود ہو چکی ہے، قبول نہیں ہوئی. نماز کو لے لیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر برائیاں ختم ہو رہی ہیں، فرمایا یہی نماز قبول ہو رہی ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تمباکو بھی استعمال کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قطع تعلقی بھی کی ہوئی ہے، رشتہ داروں سے جڑا ہوا نہیں ہے، کٹا ہوا ہے، کوئی عبادت قبول نہیں. کیوں؟ اس نے جس انداز سے نماز پڑھی ہے اس نماز کی یہ خوبی نہیں تھی کہ اس کو برائیوں سے روک سکے. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نماز اس کی صفت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے اندر سے نماز اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتی ہے. یہاں پر دو چیزیں ہیں ہمارے پاس یہ جاننے کے لیے. ہمارے روزے، ہمارا قیام اللیل، ہمارا یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہمارے یہ صدقات و خیرات نکالنا، زکاتیں دینا، فطرانہ ادا کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں.
اگر وہ دونوں شرطیں ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، 100% یقین کر لے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں مقبول جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر دونوں شرطیں نہیں یا دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں تو یقین کر لے کہ پھر ہماری عبادات کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ رمضان آیا تھا، جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ تشریف لائے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ آپ جو آمین آمین کہتے چلے گئے ہیں، کیا مقصد ہے؟ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، اور یہ یاد رکھیے جبرائیل امین اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، اللہ کا حکم ہوگا تو آئیں گے۔ تو اللہ نے یہ کام کروایا ہے کس سے؟ جبرائیل امین کو بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور وہ کیا ہے؟ جبرائیل امین آئے اور آ کر کے 3 بد دعائیں کریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اللہ کی رحمت سے اس کے لیے دوری ہو۔ یہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ اور یہ کام کرنے والا، بد دعا کروانے والا اور آمین کہلوانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو کیا اللہ کی بارگاہ میں وہ بد دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً قبول ہوئی ہوگی۔ تو ہم نے دیکھنا یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونا چاہ رہا ہے، ہم نے جو بھی عبادات کی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ 2 شرطیں ہیں، اگر وہ دونوں شرطیں موجود ہیں تو انشاءاللہ قبول ہو گئی۔ پہلی شرط اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کر لینا، لیکن ایسا ڈر اور خوف نہیں جیسا کہ بعض کلبہ پڑھ لینے والے مسلمان 2-4 مرد یا 2-4 عورتیں جب مل کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں، وہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، وہ تو یوں ہے اور وہ یوں ہے، اجی خطیب نے یہ بات کہہ دی، اجی مولوی نے یہ بات کہہ دی، امام نے یہ بات کہہ دی، فلانے نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا غیبت کی، اور سارا کچھ جب اگل لیتے ہیں، اب پاس کچھ بھی نہیں رہا کہ مزید کچھ اس کی برائی بیان کر سکے، تو پھر کہتے ہیں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے ورنہ تو میں تو اس کو ننگا کر کے رکھ دوں۔ جب کچھ رہا ہی نہیں، ننگا خود ہو گیا اللہ کی نظروں میں، اور کیا یہ رہا ہے کہ یعنی میرے پاس تو بہت کچھ معلومات ہے اس کے بارے میں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے ورنہ تو میں اس کو ننگا کر کے رکھ دوں۔ یہ شیطان ہے۔ کیسے؟ یہی جملہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے شیطان ابلیس نے کہا تھا۔ کس موقع پر؟ جنگ بدر کا موقع ہے، کافروں کی صف میں انسانی شکل میں آیا ہوا ہے اور ان کا حوصلہ بلند کر رہا ہے، میاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج تو مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا ہے، نہ نبی ہوں گے نہ کوئی مسلمان ہوگا۔ ان کا حوصلہ بڑا بلند کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ یہ تو رہا ہے نا آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ، دیکھ لیا کہ فرشتے آ رہے ہیں، ایڑی کے بل بھاگا دوڑا پیچھے اور کہنے لگا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ شیطان کو ڈر لگتا تو سجدہ نہ کر لیتا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا۔ اسی طرح کا آج بھی کلمہ پڑھ لینے والا ساروں کی غیبتیں کر جائیں گے، ساروں کی برائیاں بیان کر جائیں گے، اور جب پڑھ لے کچھ بھی نہیں رہے گا، سارا بیان کر دیا، بھائی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے ورنہ تو میں اس کو ننگا کر کے رکھ دوں۔ کون ہے یہ؟ شیطان۔ شیطان کا بھائی کہہ لیں۔ جنوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے،
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان جو ہے نا وہ اپنی جیسے دوستوں کے کانوں میں باتیں پھونکتے ہیں، ارے میاں اس نے یہ کر لیا، وہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ڈھمکا ہے۔ اگر فلانا ڈھمکا ہے تو اسی سے بیٹھ کے بات کرو نا، تمہیں شرم کیوں آ رہی ہے اس سے بات کرنے میں کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ اس کو دور کریں۔ اپنے اندر عیب لے کر کے آ رہے ہیں غیبت کرنے والا، تو یہ اللہ سے ڈرنا نہیں کہتے۔ پہلی شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کی۔ ہم نے رمضان میں جو بھی عبادات کی ہیں وہ ساری کی ساری عبادات اگر قبول کروانی ہے تو اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر قائم رہنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں رب کی عدالت میں پیش ہونے کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کر لے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے دل میں یہ ڈر اور خوف قائم ہو جائے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ خوف کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی نافرمانی نہ ہو، جسم کے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک اپنے جسم کا جائزہ لے لے کہ ہم سے کہاں کہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں کہاں معصیت ہو رہی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر بار میں، اپنے کاروبار میں تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم میں سے ہر ایک اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا جائزہ لے لے کہ کہاں میں سنت کے مطابق میں نے اس کو کیا ہوا ہے اور کہاں شیطان کے طریقے کے مطابق کیا ہوا ہے۔ ایک دو مثالیں دے دوں۔ اہل حدیثوں میں بھی یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ انگریزی بال، باپ تو نہیں رکھ رہا، اولاد رکھی ہوئی ہے، باپ بھی پکڑا جائے گا، ماں بھی پکڑی جائیے۔ بوڑھے بال کانوں کے اوپر سے چھوٹے کرائے ہوئے ہیں اور بیچ کے بڑے بال ہیں جس کو حدیث میں قذف کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے کتنے اہل حدیث ہیں کہ جو صرف نماز کے وقت اپنی پینٹ اور شلوار کو موڑ کے اوپر کر لیں گے، باقی ان کی نیچے رہے گی۔ ہمارے کتنے اہل حدیث ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہمارے اپنے کتنے ہیں جو تمباکو استعمال کرتے ہیں، ہمارے اپنے کتنے ہیں جو داڑیاں منڈواتے ہیں، ہمارے اپنے کتنے ہیں جو جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ ہماری نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، ہماری زکوٰۃ و صدقات و خیرات بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں ہے۔ خوف کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہ کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بھی اپنے رب کی عدالت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف دنیا کے اندر اپنے اندر قائم کر لے، تو رب العالمین فرماتا ہے اس کا نتیجہ رزلٹ تو پہلے سامنے ہی آئے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کی خواہشات سے یہ بری ہوتا چلا جائے گا، پھر نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا۔ اور جب یہ کیفیت ہو گئی تو اب رب فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی تو میں نے ان کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ پہلی شرط۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دوں، ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے، نبی ہو، ولی ہو، لوگوں کے بنائے ہوئے غوث قطب ابدال ہو، عالم ہو، مفتی ہو، عام آدمی ہو، ہر ایک کے لیے کوئی اس سے فارغ نہیں ہے،
ہر ایک کے لیے 2 امن رکھے ہیں اللہ نے اور 2 خوف رکھے ہیں. ان 2 امن کا بتا دیا یہ امن ہے، اور دونوں خوف کا بھی بتا دیا یہ خوف ہے. لیکن یہ بتایا کہ 2 امن دونوں نہیں ملیں گے، ایک امن ملے گا، صرف ایک امن. اور 2 خوف میں سے صرف ایک خوف، دوسرا خوف نہیں ملے گا، نہیں ڈالا جائے گا. جس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اوپر طاری رکھا پوری زندگی، آخرت کا دن جو دہشت اور وحشت کا دن ہے، جو 50,000 سال کا دن ہے، جہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر بھی یہ کلمات ہوں گے، رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ آج کی ہولناکی سے خطرے سے ہم کو بچائیے، محفوظ رکھیے. میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا، کس گنتی میں شمار، کس باغ کی مولی، کس بتوے کا ساگ. ہم تو دن رات گناہ کر رہے ہیں. وہاں جو پاکیزہ ہستیاں ہیں، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے، انبیاء اور رسول، ان کا یہ عالم ہوگا. فرمایا جس شخص نے دنیا کے اندر اللہ کا آخرت والا خوف طاری کر لیا کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب اللہ مجھ سے لے لے گا، یہ خوف جس نے طاری کر لیا دنیا کے اندر، رب العالمین آخرت کا خوف اس کو پر طاری نہیں ہونے دے گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے پر کسی قسم کا کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے، بلکہ خوش ہوں گے. کیوں خوش ہوں گے؟ نامہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، اور اب اپنا یہ نامہ اعمال پڑھتا جا رہا ہے اور خوش ہوتا جا رہا ہے. وہاں امن ہی امن ہے. خوف اس نے یہاں دنیا میں قائم کر لیا اپنے اوپر رب کا، آخرت کا خوف اللہ اس کو پر طاری نہیں ہونے دے گا. اپنا نامہ اعمال پڑھ رہا ہے اور جو بھی جاننے والا نظر آ رہا ہے، ہا او مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ. میرے دوست، میری امی جان، میرے ابا جان، میرے بھائی، میرے فلاں چچا تایا، آ جاؤ آپ بھی پڑھ لو میرا نامہ اعمال، دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا عمدہ ہے. مجھے تو دنیا میں یقین تھا کہ میں نے مرنے کے بعد رب العالمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے. میں نے تو اپنے اوپر اللہ کا خوف طاری کیا ہوا تھا دنیا میں، دیکھو نامہ اعمال کتنا اچھا ہے. بشارتیں ہی بشارتیں. اور ایک روایت تو آپ نے ابھی سنی مولانا ظہیر صاحب سے، طوبیٰ مبارک بادی ہو، خوش نصیبی ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، جو بھی پیج کھول رہا ہے، میں نے تو صبح بھی استغفار کیا اللہ سے، میں نے تو دوپہر کو بھی اللہ سے استغفار کیا، میں نے تو یہ سارا لکھا ہوا ہے، استغفار پر استغفار لکھا ہوا ہے، کثرت سے استغفار کرتا تھا. یہی تو اللہ کا ڈر اور خوف ہے. اور خوش ہوتا چلا جائے گا. اور نبی اس کو مبارکبادی دے رہے، توبہ ایسے شخص کے لیے مبارکبادی ہے. کتنا خوش نصیب ہے یہ. دنیا میں خوف طاری کر لیا اللہ کا اپنے اوپر، آخرت کا خوف ختم. 2 خوف ہے، ایک ہی خوف ملے گا. 2 امن ہے. دنیا کے اندر بے پرواہ ہو گیا، بے فکر ہو گیا، امن لے لیا اس نے. خوف کا اپوزٹ امن ہے. خوف نہیں ہے اس کے اوپر اللہ کا، جو مرضی آئے کرتا ہے یہ. تو یہ گویا کہ اس نے دنیا کے امن کو اپنا لیا اور اختیار کر لیا. آخرت کا امن اس کو نہیں ملے گا. ایک ہی امن ملے گا اور ایک ہی خوف. دوسری شرط کیا ہے اعمال کی قبولیت کی؟ دوسری شرط یہ ہے اللہ کی محبت. اللہ کا خوف بھی ہو دل میں اور اللہ سے محبت بھی ہو. تو گویا کہ جو بھی اعمال کر رہا ہے سارے کے سارے قبول ہوں گے. کیوں؟ اس لیے
ایک دوست کو جب کسی دوسرے اپنے دوست سے محبت جتنی زیادہ ہو نا اتنی ہی زیادہ اس دوست کی بات مانتا ہے. دوست نے کہا کہ گھر پہ آ کر کے بیل دی کہ چلو، ماں روک رہی ہے، باپ روک رہا ہے، بڑا بھائی روک رہا ہے، نہیں مانی کسی کی بات. دوست کو ناراض نہیں کر سکتا، میرا بڑا گہرا دوست ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا. ماں ناراض ہو رہی ہے تو ہو جائے، باپ ناراض ہو رہا ہے تو ہو جائے، بھائی ناراض ہو رہا ہے تو ہو جائے، لیکن دوست کو ناراض نہیں، کیونکہ اس دوست سے اس کی محبت بہت زیادہ ہے. جب اللہ سے ہماری سچی محبت ہوگی تو پھر ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کو راضی کرنا ہے، اس کی بات ماننی ہے. خوف کا یہ فائدہ ہے کہ برائی سے رک جائیں گے. اللہ کا خوف اپنے اندر طاری کرنے کا نتیجہ رزلٹ یہ ہے کہ ہم برائی سے بچ جائیں گے، اور اللہ کی محبت ہمارے اندر آ گئی دنیا کے اندر تو اس کا نتیجہ رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ کی ہر بات کی اطاعت اور فرما برداری ہم کرتے رہیں گے. اسی لیے رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ذرا اپنی امت کے لوگوں سے، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی اور نہیں، صرف ایک طریقہ. اگر تم اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، نبی کہتے ہیں پھر میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، اپنے نفس کی بات نہ مانو، اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر کے اس کی بات نہ مانو. نبی فرماتے ہیں میری بات مانو تم، اور اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مانی اس نے گویا کہ اللہ کی بھی بات مان لی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ. تم اگر اس طور پر اللہ سے محبت کرو گے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرنے لگ جائے تو اور کیا چاہیے، سب کچھ مل جائے گا. دوستی تو بڑی مضبوط ہو گئی. من کان للہ کان اللہ لہ، یہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیا تھا، اللہ اس کا اپنا ہو جائے گا. دو شرطیں، اللہ کا خوف طاری ہو جائے اور اللہ سے محبت قائم ہو جائے. اور اللہ سے محبت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہم نبی کی تعلیمات کو اپنے جسم کے اوپر، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر بار میں جب تک اس کو نہ اپنائیں اور نہ اختیار کریں. دعوے جتنے مرضی آئے کر لیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. عمل ہوگا، کب ہوگا عمل؟ جب اللہ کی محبت ہوگی تو رسول سے محبت قائم ہو جائے گی اور رسول کی اطاعت ہو جائے گی. اللہ بھی محبوب بنا لے گا اپنا. اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بحیثیت انسان ہونے کے بتقاضۂ بشریت پھر بھی تم سے اونچ نیچ ہوتی رہے تو اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا. اب اور کیا چاہیے؟ اب بتائیے، ہم نے جو بھی رمضان کے اندر عبادات کی ہیں، قیام اللیل کیا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے سخاوتیں کی، زکوٰۃ صدقات و خیرات نکالے، تلاوتیں کریں، قبول کروانا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون چاہتا ہے کہ میری ساری عبادتیں قبول ہو جائیں؟ اور ہاتھ اٹھا کے رکھیے ذرا سا میں دیکھ لوں. تو دونوں شرطیں پوری کریں گے، اللہ کا خوف اپنے اندر قائم کرتے ہوئے اور اللہ سے محبت قائم کرتے ہوئے، تو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. پھر اب سگریٹ نہیں پینی ہوگی، پھر اب تمباکو استعمال نہیں کرنا ہوگا، پھر اب جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، پھر اب کوئی دغا نہیں کرنا ہوگا، پھر اب کوئی سودی کاروبار نہیں کرنا ہوگا. پوری زندگی کے اندر اللہ رسول کی کہیں بھی نافرمانی نہیں کرنی ہوگی. جب تو ہم سچے ہیں
اور جب تو ہماری یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے انشاءاللہ تعالی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا دے. آج امام صاحب کا فون آیا میرے پاس، ماشاءاللہ آواز کچھ تکڑی لگ رہی تھی، تو میں خوش ہو گیا کہ انشاءاللہ دعا امام صاحب ہی کریں گے. لیکن یہاں آ کر کے دعا کے پرچے مجھے دے دیے گئے تو مجھے دکھ بھی ہوا تھوڑا سا، اور یہ کہ بھئی امام صاحب نہیں آ پا رہے ہیں. بہرحال اللہ کی مرضی، ہم نے امام صاحب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجل عطا فرما دے. دعا سے متعلق 1-2-4 منٹ کی مل کے فاصل لیجیے. دعا عبادت بھی ہے، دعا رحمت بھی ہے، دعا رب کی محبوبیت بھی ہے، اور دعا رب سے جوڑتی بھی ہے. دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں. ان آداب کے اندر پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے لیے ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہمارے اور رب کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اس کو چاک کرنا ہے، اور وہ پردہ ہے گناہوں کا. ہمارے گناہوں کا جو پال لگا ہوا ہے اس پردے کو چاک کرنا ہے. جب وہ پردہ چاک کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، اب اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین آمین کہتے جا رہے تھے. رب نے فرمایا کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی، تو جب دعا ہو تو آپ بھی دل کی گہرائی سے آمین آمین کہتے چلے جائیے گا. اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اس کائنات میں سمندر کے سارے پانی کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ایک قطرہ پانی کا بڑا قیمتی ہے. بتائیں گے آپ کون سا قطرہ ہے وہ؟ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر ابھی گرنے نہیں پائے گا، رب العالمین تمہاری بخشش بھی فرما دے گا. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیم دی ہے، اللہ سے مانگو گریہ زاری کر کے، عاجزی انکساری کے ساتھ. آپ دیکھتے نا کوئی فقیر راستے میں مل جائے، چھوٹے چھوٹے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تجھے مسجد نبوی کی زیارت کرائے، اللہ تجھے عمرہ کرائے، اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے. اب وہ دعائیں سن کر کے اس کا دل چاہتا چلو 10 روپے دے ہی دوں میں. اور کوئی فقیر ایسا ہوتا ہے اگر اس کو یہ کبھی اللہ دے گا اللہ دے گا، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، نہیں چھوڑتا پیچھا، لگ لپٹ کر چمٹ کر مانگ رہا ہے وہ. اب اس کو ڈر ہو جاتا ہے، اس نے اگر میری دکان دیکھ لی نا، شاپ دیکھ لی اس نے، یا میرا گھر دیکھ لیا، روزانہ آنا شروع ہو جائے گا. وہ لگ لپٹ کے چمٹ کے مانگ رہا ہے، کامیاب جا رہا ہے، اپنی جیب سے نکالنے والا نوٹ اس کو نکال کے دیتا ہے تاکہ جلدی جائے. لگ لپٹ کے مانگا نا تو مل گیا. ہم اللہ سے لگ لپٹ کر چمٹ کر رو دھو کر عاجزی اور انکساری کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے مانگے اور اللہ نہ دے؟ نہیں، ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے نا، رونے جیسا منہ ہی بنا لو، رونے جیسی اپنی آواز ہی بنا لو. اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کے فقیر ہیں. عام فقیر ہم سے مانگتے ہیں رو دھو کے، کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم رو دھو کے اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً کامیابی تو انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی. یہ ذرا سب پرچے کھول کے دیجئے، لپٹے ہوئے بھی ہے نا تو اس میں دیر لگے گی. یہ حضرت امام صاحب کی طرف سے یہ لفافے آئے ہیں. یہاں
حافظ حضرات کے لیے کہ جنہوں نے یہاں تراویحیں سنائی ہیں. میں ذرا نام لے رہا ہوں.